بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آئی مرید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچرڈ۔ تو آپ لوگ بھی کہتے ہوں گے آپ پھر آ گئی، لیکن وہ تو سرپرائز تھا نا۔ اگر آپ جو والی ایپیسوڈ ناول یہ والی نہ سٹارٹ کرتے ہم نیو، تو پھر آپ لوگوں نے کہنا تھا کہ نا آ گئی اس نے سرپرائز وہ کیا تھا، اس نے رات والا ناول ہمارا ہڑپ لیا ہے، وہ رکھ لیا ہے۔ تو میں کسی کا رکھتی نہیں ہوں، تو میں نے کہا کہ نہیں جی یار چلتے ہیں، رات والا جو آج ناول سٹارٹ کرنا تھا وہ کرتے ہیں۔ ویسے تو میں ایف بی رائٹرز کو ابھی سٹارٹ نہیں کیا، کیونکہ وہ ان کی نا پرمیشن کی ضرورت ہوتی ہے، تو ان سے پرمیشن مانگنی پڑتی ہے، تو اسی لیے ابھی نا میں نے ان کا سٹارٹ نہیں لیا۔ لیکن ریت شاہ تے اپنی جان ہم نام ہے، تو ان دی میں نے پرمیشن دی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ اس کو تو میں نے صرف یہ سینڈ کیا تھا کور بنا کے دیکھ اچھا بنانا، تو باقی اس کی میری پرمیشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو خیر آئیے ہم اس کا ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ آرمی بیسڈ ہے اور میرا موسٹ فیوریٹ ناول ہے یہ والا۔ تو اس سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں گے۔ اب یہ تھوڑا سا لانگ ناول ہے، تو اب یہ رات کو یہ آیا کرے گا اور دن میں جنت کے پتے، لیکن یہ اتنا بھی لانگ نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی جو نریٹر ہے نا اور سپیڈا مار کے جلدی مکا دیں ہے۔ تو کتنے ایپیسوڈ ہوں گے وہ ابھی سٹارٹ کرتے ہیں، تو پھر وہ آج کی سپیڈ پہ دیکھا جائے گا کہ کتنے ڈیلی پڑیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں ناول میں عاشق دیوانہ تیرا، ریٹن بائی اریت شاہ۔ یہ جو ناول ہے ہمارا یہ آرمی بیسڈ بھی ہے، ہیرو ہمارا آرمی آفیسر ہے، اور اس کے بعد آرمی کی پوری ٹیم ہے ان کی سولجرز کی نا۔ تو اس کے بعد جو یہ چائلڈہڈ نکاح پہ بھی ہے کہ ہیرو اور ہیروئن کا نکاح جو ہے وہ بچپن میں ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ ٹیچر اسٹوڈنٹ بیس بھی ہے، جو ہمارے ہیرو صاحب ہیں انہیں ٹیچر بن کے جانا ہیروئن دا، تو اور یہ رومانٹک بھی ہے۔ تو آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں ناول کو۔ میں عاشق دیوانہ تیرا، ریٹن بائی اریت شاہ، اور فرسٹ ایپیسوڈ ہم آج ریڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیں جی پڑھتے ہیں اس کو۔ میں عاشق دیوانہ تیرا بائی اریت شاہ، فرسٹ ایپیسوڈ۔ امی جان بس چند دنوں کی بات ہے، میں جلدی واپس آنے کی کوشش کروں گا، پلیز اس طرح روئے تو نہیں۔ زاوق ان کو روتے دیکھ کر ان کے قریب آ کر بیٹھا۔ تو میں کیا کروں، تم ہی بتاؤ، تم چاہتے ہو واپس آنے کا نام ہی نہیں لیتے، نہ جانے کون سا کام کرتے ہو۔ اللہ کرک کرے ایسے کام کو جو اولاد کو اپنے والدین سے دور کر دیں۔ عائشہ بیگم بد دعائیں دیتے ہوئے بولی تو زاوق بے اختیار مسکرا دیا۔ ویسے یار مجھے یہ نام بڑا پسند ہے، زاوق۔ اب تو ہنسنا بند کر دے، تیرا ہنسنا مجھے مزید غصہ دلا رہا ہے۔ عائشہ بیگم اس کے قریب سے اٹھتے ہوئے بولی تو زاوق ان کا ہاتھ تھام کر اپنے پاس بٹھا لیا۔ ویسے اگر آپ چاہتی ہیں ہمیشہ کے لیے واپس آ جاؤں تو آپ اپنی بہو کو میرے کمرے کا راستہ دکھا دیں، میں خود ہی ہمیشہ کے لیے واپس آ جاؤں گا، پھر تو آپ مجھے زبردستی بھی بھیجیں گی تو میں جاؤں گا نہیں۔ زاوق شرارت سے مسکراتے ہوئے بولا، ہائے میں صدقے، میں تو اس دن کا انتظار کر رہی ہوں کہ کب احساس کو تیری دلہن بنا کر تیرے کمرے میں بٹھا کر جاؤں، بس ایک بار رحمان مان جائے تو انشاءاللہ ایک دن نہیں لگاؤں گی۔ وہ تو تیری ہی امانت ہے، تیرے ہی نام پر بیٹھی ہے، بس ایک بار رحمان مان جائے اس شادی کے لیے۔ عائشہ نے اداسی سے کہا، کوئی مانے یا نہ مانے مجھے فرق نہیں پڑتا، احساس میری بیوی ہے اور میں جب چاہے اسے اپنے کمرے میں لا سکتا ہوں۔ ابھی تک اگر مجھے کسی بات کا لحاظ ہے تو صرف اور صرف اس کی پڑھائی کا۔ جب تک وہ اپنی پڑھائی مکمل نہیں کرتی تب تک میں اس طرح کا کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن ایک بات کان کھول کر سن لیجیے امی جان، اگر آپ کے شوہر نے میرے اور احساس کے بیچ میں آنے کی کوشش کی تو میں لحاظ نہیں کروں گا، ویسے بھی بہت لحاظ کرتا آیا ہوں میں ان کا۔ اور خالد جان کو ایک اور بات بھی بتا دیجیے گا، اگلے 2 ماہ میں احساس 18 سال کی ہو جائے گی، اور جو چال بازیاں اپنے دماغ میں سوچے میں نا وہ نکال دے تو بہتر ہوگا۔ دنیا کا کوئی شخص میری احساس کو مجھ سے نہیں چھین سکتا۔ تھوڑی دیر پہلے والی محبت نرمی اس کے سخت لہجے کی سختی میں کہیں کھو سی گئی تھی۔ وہ احساس کے معاملے میں ایسا ہی تھا۔ 13 سال کا تھا جب ایک ایکسیڈنٹ میں اس کے ماں باپ اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلے گئے، اور تب اس کے سر پر اس کے خالو نے اور خالہ نے ہاتھ رکھا تھا۔ کروڑوں کی جائیداد کا اکلوتا وارث تھا، جسے دیکھتے ہوئے اس کے خالو کے دل میں لالچ نے جنم لیا، اور اسی لالچ کو پورا کرتے ہوئے انہوں نے اپنی 6 سالہ بیٹی کا نکاح 13 سالہ زاوق سے کروا دیا تھا۔ اس دولت کی لالچ میں وہ اکیلے نہیں بیٹھے تھے، زاوق کے اور بھی بہت رشتہ دار تھے جو اس دولت کو اپنا بنانے کے لیے کوئی بھی حد پار کر سکتے تھے۔ وہی لوگ تھے جنہوں نے زاوق کی کان میں یہ بات ڈالی کہ اس کے خالو نے اس کی دولت کے لالچ میں اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کروایا تھا۔ لیکن اب ان سب باتوں سے زاوق کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ نکاح کے بعد سے لے کر اب تک وہ احساس کو دیوانوں کی طرح چاہتا تھا اور اسے کسی قیمت پر چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھا، جبکہ اب اپنے ہاتھ کچھ نہ آتا دیکھ کر خالو نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ وہ احساس کو زاوق سے طلاق دلوا کر اس کی شادی کسی امیر آدمی سے کروا دیں، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ زاوق سے اب ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔
تم ابھی تک یہیں کھڑی ہو؟ سامان پیک کرنے کے لیے کہا تھا میں نے۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو احساس بیڈ پر اس کے کپڑے پیک کرنے میں مصروف تھی۔ اس کی آواز سنتے ہی سہم کر دیوار کے ساتھ جا لگی۔ دماغ خراب ہے تمہارا؟ کوئی مونسٹر ہوں جو میں کھا جاؤں گا؟ وہ اسے اس طرح سے دیوار سے ساتھ لگتے دیکھ کر اندازہ لگا چکا تھا کہ اس کا ہاتھ دیوار کے ساتھ کافی زور سے لگا ہے، جبکہ اس کے منہ سے مونسٹر کا لفظ سن کر اس نے ایک نظر زاوی کے چہرے کو دیکھا۔ مطلب وہ جانتا تھا کہ اس کے جانے کے بعد اسے کیا کہہ کر پکارتی ہے۔ سامان پیک کر دیا تھا میں نے۔ اسے اپنا ہاتھ تھامتے دیکھ کر وہ مزید دیوار میں گھسنے لگی۔ کوئی احسان نہیں کیا، فرض ہے تمہارا۔ اسے خود سے دور ہوتا دیکھ کر وہ غصے سے بولا، اور بنا اس کے ڈر کی پرواہ کیے اسے کھینچ کر اگلے ہی لمحے اپنی باہوں میں بھر چکا تھا۔ کچھ زیادہ نہیں دور بھاگتی ہو تم مجھ سے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ تم دنیا کے کسی بھی کونے میں جا کر چھپ جاؤ زاوک شاہ تمہیں ڈھونڈ نکالے گا۔ اس کی کمر کو اپنے بازو سے جکڑتے ہوئے وہ اسے مزید اپنے ساتھ لگا چکا تھا۔ سامان پیک کر چکی ہوں میں، مجھے جانا ہے، بابا ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ وہ اپنا آپ اسے چھڑوانے کی کوشش میں ہلکان ہو چکی تھی۔ نہ تو زاوک کو اس کی کپکپاتی آواز سے کوئی فرق پڑا تھا اور نہ ہی کانپتے وجود سے، جبکہ وہ تو اسے خود سے خوفزدہ ہوتے دیکھ کر مزید بے خود ہوئے جا رہا تھا۔ تو میں کیا کروں؟ وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں پکڑے اپنے سامنے کر چکا تھا۔ احساس کو اس کی سانسوں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس ہوئی۔ جانے دے، وہ اپنا چہرہ اس سے تھوڑا دور کرتے ہوئے بولی، کیونکہ اگر وہ اس کے قریب بولتی تو ضرور اس کے لب اس کے ہونٹوں سے ٹکراتے۔ اگر نہ جانے دوں تو کیا کر لو گی؟ اس کے انداز پر وہ محظوظ ہوا تھا، اسی لیے اس کی کمر کو مزید اپنے بازو میں لیتے ہوئے پوچھنے لگا، زاوک پلیز جانے دیں، کل ٹیسٹ ہے میرا۔ وہ بے بسی سے کہنے لگی، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ اپنے باپ کے نام پر وہ اسے کبھی نہیں چھوڑے گا۔ اس کے بہانے پر زاوک نے ایک بار پھر اسے دیکھا، لیکن اس کو چھوڑنے کے بجائے وہ اس کا ہاتھ تھام کر اپنے لبوں تک لے کے گیا تھا۔ احساس نے اپنی آنکھیں بند کر لی، شاید اس کی اگلی حرکت سے واقف تھی، لیکن اس بار اس نے ہمیشہ والا محبت سے بھرپور لمس نہیں بلکہ شدت سے اس کی انگلی اپنے دانتوں میں لے کر کاٹا تھا۔ احساس نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکالنا چاہا لیکن ناکام رہی۔ سوری میری جان، لیکن مجھے ابھی ابھی تمہارے اس چہرے نے اس بات کا احساس دلایا کہ میرے یہاں سے جانے پر تم بہت خوش ہو، اور مجھے اس بات کی بالکل خوشی نہیں ہوئی کہ میں چاہتا ہوں کہ تم ہر وقت میرے عشق کے حصار میں رہو۔ تمہارا بس چلے تو تم تو مجھے یاد بھی نہ کرو، اس لیے ایک چھوٹی سی نشانی ہے، اب جب تک یہ درد تمہاری انگلی میں رہے گا تب تک میں تمہیں یاد رہوں گا۔ وہ محبت اس کا ہاتھ چومتے ہوئے اپنا بیگ بند کرتے ہوئے اسے اپنی نظروں کے حصار میں لیے وہاں سے نکل گیا، جبکہ احساس نے اس کے جاتے ایک گہری سانس لی اور پھر بے بسی سے اپنے ہاتھ کی انگلی کو دیکھنے لگی۔ لوگ محبت کی نشانیاں محبت سے دیتے ہیں، یہ پہلا شخص تھا جو اپنی محبت کی نشانی ایک زخم دے کر گیا تھا۔ اپنی انگلی پر پھونک مارتے ہوئے وہ درد کم کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مونسٹر! اپنی آنکھوں سے آنسو پرے دھکیلتی وہ بڑبڑاتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف جانے لگی۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر، اب کم از کم 1 مہینے تک کوئی ڈر نہیں۔ وہ اپنی کتابوں کا انبار سامنے رکھتے ہوئے ذرا سا مسکرائی۔ آج صبح ہی امی نے اسے بتایا تھا کہ زاوک اس بار کم از کم 1 مہینے کے لیے جانے والا ہے، اور اس بات کو لے کر وہ بہت خوش تھی، کیونکہ جس دوران زاوک گھر پہ ہوتا تھا اسے ہر وقت اپنی آنکھوں کے سامنے رکھتا، کبھی ایک کام تو کبھی دوسرا کام، اور ہر کام کے بعد جناب کا ایک ہی جملہ، کوئی احسان نہیں کر رہی ہو تم مجھ پر، تمہارا فرض ہے یہ سب۔ احساس نے پینسل نکالتے ہوئے اپنی اسائنمنٹ شروع کی، لیکن انگلی کے درد نے اسے پینسل پکڑنے بھی نہ دی۔ سچ کہتا تھا وہ شخص، جب تک یہ درد رہے گا وہ اسے شدت سے یاد کرے گی۔ کیا مطلب؟ ٹیچر چینج ہو گئے؟ ابھی تو سر خالد کی سمجھ آنا شروع ہوئی تھی، پتہ نہیں یہ نیو ٹیچر کیسے ہوں گے؟ احساس نے پریشانی سے سوچا۔ جب بھی کوئی ٹیچر چینج ہوتا تو تمہارا یہی ڈائلاگ ہوتا، ابھی تو ان کی سمجھ آنا شروع ہوئی تھی۔ زارا نے اسے گھورتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ بھی جانتی تھی کہ احساس میتھس میں بہت کمزور ہے۔ یہ تو وہ کسی مجبوری کے تحت میتھس لے رہی تھی، لیکن یہ مجبوری اس نے زارا کو کبھی نہیں بتائی تھی۔ یار اب کیا ہوگا؟ مجھے بہت ٹینشن ہو رہی ہے، پتہ نہیں نیو ٹیچر کیسے ہوں گے؟ احساس نے دونوں ہاتھوں میں چہرہ رکھتے ہوئے معصومیت سے کہا، ویسے تو کیا چاہتی ہے، کیسے ہو؟ زارا نے اس کے قریب کھسکتے ہوئے پوچھا۔ مطلب نیو ٹیچر والا گوسپ شروع ہو چکا تھا۔ کم از کم 50 سے اوپر ہوں، نرم مزاج، محبت کرنے والے اور پیار سے سمجھانے والے، جو کسی کو نہ ڈانٹے، کسی کو کلاس سے آؤٹ نہ کرے۔ احساس نے فوراً نقشہ کھینچا۔ یار حد ہے، کبھی تو کہہ دے کوئی ہینڈسم سا بندہ ہو جسے دیکھتے ہی میتھس خود بخود سمجھ آنے لگے۔ زارا نے اس کا نقشہ خراب کرتے ہوئے بتایا، یہ سب سوچتے رہو اور فیل ہو جاؤ، اب تو بس ایک ہی دعا ہے، اللہ جی جو بھی آئے اس کی میتھس مجھے سمجھ آ جائے۔ احساس نے دعا مانگتے ہوئے کہا، آمین، اللہ سے سمجھ آ جائے، کیونکہ پیپرز میں بھی پھر تبھی پاس ہو جاؤں گی۔ زارا کی دعا نے احساس کو اسے گھورنے پر مجبور کر دیا۔ یار گھور کیوں رہی ہے؟ اب جس کو بھی سمجھ آئے دوسرے کی مدد ضرور کرے گا نا، آخر ہم دونوں کے فیوچر کا سوال ہے، اور میرا تیرا ہے ہی کون ایک دوسرے کے سوا؟ زارا نے خوش آمدی انداز میں کہا، جب کلاس کا ایک لڑکا بھاگتے ہوئے اندر آیا اور نیو ٹیچر آ گئے کہہ کر چیئر پر بیٹھ گیا۔ زارا اور احساس کلاس کے دروازے کی طرف دیکھنے لگی، آخر یہ نیا چہرہ ہے کون؟ دیکھتے ہیں جی کہ احساس بی بی کی خواہشات پوری ہوتی ہیں کہ خواہشوں کا بڑی شاندار طریقے سے کچومبر نکلتا ہے۔ اس نے کلاس پہ قدم رکھا تو کلاس کافی بے ترتیب سی لگی۔ اسے اندر آتے دیکھ کر سارے اسٹوڈنٹس کھڑے ہو گئے۔
جبکہ دو بدماش لڑکے ابھی پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے ساری کلاس کو بیٹھنے کا اشارہ کیا، جبکہ دو آنکھیں حیران اور پریشان نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے ان آنکھوں کی طرف دیکھنا ضروری نہ سمجھا کیونکہ اس کا سارا دھیان پیچھے دو لڑکوں پر تھا۔ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا وہ دو لڑکوں کے پاس آ کر رکا۔ آؤٹ ناؤ، وہ ڈیسک پر جھکتا غصے سے چلایا۔ آواز کم رکھو پروفیسر، تم جانتے نہیں ہو ہم کون ہیں؟ لڑکا کھڑے ہوتے مغرور انداز میں بولا۔ تم بھی ابھی نہیں جانتے بچے میں کون ہوں، یہ کہتے ساتھ اس نے ایک زوردار تھپڑ سامنے کھڑے لڑکے کے منہ پر دے مارا، جبکہ دوسرے لڑکے کے سامنے آ کر اس نے اس کی شرٹ کا کالر سے پکڑتے ہوئے اس کے سامنے والے بٹن بند کیے تھے۔ لگتا ہے تم لوگ کبھی اسکول نہیں گئے، اس لیے وہاں کی ٹیچر سے سیکھ کر نہیں آئے کہ کلاس میں کس طرح سے بیٹھا جاتا ہے اور کس طرح سے رہا جاتا ہے۔ تم دونوں میرے کلاس میں بیٹھنے کے لائق نہیں ہو، آؤٹ ناؤ۔ وہ دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ کلاس کے سب اسٹوڈنٹس کا دھیان انہی کی طرف تھا۔ اتنی بےعزتی کے بعد وہ دونوں کافی زیادہ شرمندہ ہو چکے تھے، اس لیے بنا کچھ بولے خاموشی سے وہاں سے نکل گئے، لیکن ان کی نظریں بتا رہی تھی کہ وہ اپنی بےعزتی کا بدلہ ضرور لیں گے۔ تو کلاس، اب آپ لوگ مجھے ایک ایک کر کے اپنا تعارف بتائیں گے۔ پہلی لائن سے شروع کرتے ہیں۔ اس نے پہلی لائن میں بیٹھے لڑکے کی طرف اشارہ کیا تو وہ فوراً اٹھ کر اپنی گلاسز ٹھیک کرتا ہوا اپنا تعارف کروانے لگا، اور اس کے ساتھ ہی پیچھے ایک ایک کر کے سارے اسٹوڈنٹ اپنا اپنا تعارف کروانے لگے۔ احساس تیری باری ہے۔ زارا نے اس کی باری پر بیٹھے دیکھا تو اپنا پین چبھویا، جس پر فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ سر وہ میرا نام احساس۔ جانے کیا بات تھی، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اپنا نام نہیں بتا پا رہی تھی۔ باہر آئیں آپ، یہاں سامنے۔ اس نے احساس کو سامنے آنے کے لیے کہا۔ پہلے ہی وہ گھبرائی ہوئی لڑکی مزید گھبرا گئی۔ جو لڑکی اپنا نام ٹھیک سے نہیں بول سکتی، اس سے میں کیا امید رکھوں کہ وہ آگے میں کامیاب زندگی گزار سکتی؟ یہاں سامنے کھڑے ہو کر اونچی آواز میں اپنا نام لے، اور وہ اسے باہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا تو احساس گھبراتے ہوئے باہر آ گئی۔ احساس کچھ نہیں ہوتا، ہماری اپنی ہی کلاس ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے جانے سے پہلے زارا نے کہا تھا سرگوشی میں۔ میرا نام احساس زاوق شاہ ہے۔ اونچا بولو، آواز نہیں آئی۔ سر نے اس کی مدھم آواز پر چوٹ کرتے ہوئے کہا۔ میرا نام احساس زاوق شاہ ہے۔ مزید اونچا۔ فی الحال بھی آواز ٹھیک سے نہیں آئی۔ سر نے پھر سے کہا۔ میرا نام احساس زاوق شاہ ہے۔ اس پر وہ خاصی اونچی آواز میں چلا کر بولی۔ گڈ، اپنا نام لیتے ہوئے یہی غرور تمہاری آنکھوں میں ہونا چاہیے۔ کوئی چوری نہیں کی، یہ تمہارا نام ہے، تمہیں دیا گیا، اس پر صرف تمہارا حق ہے۔ اس کو لیتے ہوئے میں تمہیں آئندہ گھبراتے ہوئے نہ دیکھوں۔ اگر تم اپنی ہی چیز کے لیے اس طرح سے ڈرتی رہو گی، گھبراتی رہو گی، تو دنیا تم سے یہ بھی چھین لے گی۔ اس نے گھر میں قدم رکھا تو ماما کچن میں مصروف تھی۔ امی بہت بھوک لگی ہے، پلیز کچھ کھانے کو دیں۔ وہ اپنا بیگ وہیں صوفے پر پٹکتی صوفے پر ہی لیٹ گئی۔ ٹھیک ہے میری جان، تم جاؤ فریش ہو کے آؤ، میں کھانا لگاتی ہوں۔ ماما نے کچن سے جواب دیا تو وہ اٹھ کر فریش ہونے چلی گئی۔ واؤ ماما، دال چاول، آج تو عید ہوگی۔ وہ دال چاول دیکھتے ہوئے ہاتھ ملتی میز پر بیٹھی، اور جبکہ اس کے انداز پر عائشہ بے اختیار مسکرائیں۔ ماما، آپ کو ایک بریکنگ نیوز سناؤں؟ وہ انہیں دیکھ کر پوچھنے لگی۔ پہلے کھانا کھاؤ۔ احساس کتنی بار کہا ہے کہ کھانے کے دوران باتیں نہیں کرتے۔ امی نے اس کا دھیان کھانے کی طرف لگانے کی کوشش کی۔ پہلے سن تو لیں ماما، بڑے مزے کی بات ہے۔ آپ کو پتہ ہے زاوق کی جاب چھوٹ گئی؟ اس نے چاولوں سے بھرا ہوا چمچ منہ میں رکھتے ہوئے بتایا۔ اب وہ 3 مہینے گھر سے غائب نہیں رہیں گے۔ اس نے مزے لیتے ہوئے کہا۔ اور تمہیں یہ بات کیسے پتہ چلی، اور تمہیں اتنی خوشی ہے زاوق کے گھر سے غائب نہ ہونے کی؟ امی نے جیسے اس کے چہرے پر کچھ کھوجنا چاہا۔ ارے مجھے کیوں خوشی ہوگی، میں تو بس ایسے ہی بتا رہی تھی۔ احساس نے فوراً ان کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ میرا ہو گیا، اب میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں۔ زاوق کے نام پر آئی اپنی گالوں پر سرخی چھپاتے ہوئے وہ اٹھ کر کمرے کی جانب چل دی۔ جھلی، اسے لگتا ہے کہ اس کے چہرے کے رنگ میں نہیں پڑھ سکتی، کہ یہ تو جانتی بھی نہیں کہ اس کے دل میں جو چل رہا ہے، جس سے وہ خود بھی بے خبر ہے، میں وہ بھی جانتی ہوں۔ ماما نے مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلایا اور برتن اٹھانے کے لگی۔ آج کا سارا کلاس ٹائم تعارف میں ہی گزر گیا، اس لیے سر حیدر کی طرف سے انہیں کوئی کام نہیں ملا تھا۔ دونوں پیریڈز بالکل فری ہو گئے تھے، اس لیے دوسرے ٹیچرز کا دیا ہوا کام نپٹانے لگی، جب اچانک ہی صوفے کے قریب لینڈ لائن بول اٹھا۔ اف خدایا، پھر سے ایڈورٹائزمنٹ والوں کا فون ہوگا۔ آج کے زمانے میں یہ لینڈ لائن نمبر رکھتا ہے، کون ہے گھر پر؟ اس نے اتارتے ہوئے فون کو گھورا اور وہیں سے لٹک کر فون کو اٹھایا۔ السلام علیکم، ہم بالکل ٹھیک ہیں، اللہ آپ کو بھی ٹھیک رکھے، لیکن ہمیں کچھ نہیں چاہیے، برائے مہربانی دوبارہ فون مت کیجیے گا، شکریہ۔ احساس نے جلدی جلدی کہتے ہوئے فون رکھنا چاہا۔ تمہارے منہ سے اپنا نام سن کر مجھے سکون ملتا ہے احساس۔ فون رکھتے ہوئے ریسیور میں آواز گونجی۔ زاوق؟ اس کے منہ سے بے اختیار پھسلا۔ احساس کا زاوق؟ زاوق کی جذبات سے بھرپور آواز آئی۔ وہ دراصل مجھے وہ لگا ایڈورٹائزمنٹ والے ہیں، اس نے سوکھے لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا۔ اس کے ٹوٹے پھوٹے جملے نے زاوق کے لبوں پر مسکراہٹ بکھیری۔ لیکن فون تو تمہارے زاوق کا تھا، وہ مسکراتے لہجے میں بولا۔ میں نے آج تمہیں بہت مس کیا، تم نے مس کیا مجھے؟ وہ آہستہ آواز میں پوچھ رہا تھا۔ اس کے جملے نے احساس کے دل کی دھڑکن تیز کر دی۔ لیکن آج ہی تو میں تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں احساس، میں تمہیں اپنے بہت نزدیک لے آنا چاہتا ہوں، اتنا نزدیک کہ تم میرے دل کی ہر دھڑکن کو سن سکو، میری ہر سانس کو محسوس کر سکو، اتنا نزدیک کہ زاوق کل ٹیسٹ میں تیاری کر رہی ہوں، وہ اکھلا کر بولی۔ اس کے انداز سے اس کے ہاتھوں کی ہتھیلیوں میں پسینہ آ چکا تھا۔ تم بہت بے رحم ہو احساس، تمہیں مجھ پر ترس نہیں آتا؟
रखता हूँ, कल इसी वक्त फ़ोन करूँगा। जाविक ने फ़ोन रखते हुए कहा, जबकि फ़ोन रखने की आवाज़ सुनते ही एहसास ने बेइख्तियार अपने दिल पर हाथ रखा, जो बुरी तरह से धड़क रहा था। मेजर, पहले ही दिन तुमने किंग के लोगों से पंगा नहीं लेना चाहिए था। इस तरह से इन लोगों को तुम पर शक हो जाएगा। सर, आप बेफिक्र हैं, मैं इन लोगों को शक नहीं होने दूंगा। लेकिन मेजर, तुम्हें यकीन है कि वो लोग किंग के आदमी हैं? कुर्सी पर बैठते हुए आदमी ने पूछा। सर, मुझे यकीन है इन दोनों में से एक की फ़ोटो पहले ही मेरा एक आदमी मुझ तक पहुंचा चुका, और अब बहुत जल्दी मैं किंग और इसके सभी आदमियों को इनके अंजाम तक पहुंचा दूंगा। वेरी गुड मेजर, मुझे तुमसे यही उम्मीद है। मुझे यकीन है कि तुम अपना काम बखूबी सर अंजाम दोगे। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई कि थर्ड ईयर के 2 पीरियड्स तुमने क्यों ले लिए, मैथ्स और फिज़िक्स। तुम खुद अपने ऊपर आप पर बोझ डाल रहे हो, जबकि मैं प्रिंसिपल से पहले ही बात कर चुका हूँ। सर, वो दरअसल थर्ड ईयर में शाम ने कुछ बोलना चाहा, इससे पहले हैदर ने घूर कर इसे देखा और इसकी घुरी ने शाम की ज़ुबान पर ताला लगा दिया। मेजर, कोई और चक्कर तो नहीं है ना? तुम्हारा ध्यान तुम्हारे फ़र्ज से भटकना नहीं चाहिए, सामने बैठे ऑफिसर ने मुस्कुरा कर कहा। आप बेफिक्र रहें, मेरे फ़र्ज़ के आगे कोई चीज़ नहीं आ सकती। मैं अब चलता हूँ। इसने सामने बैठे इंसान को सलूट करते हुए अलविदा कहा, तो इसने भी मुस्कुरा कर इसे जाने की इजाज़त दे दी। वो ऑफिस से निकलकर सड़क की तरफ आया था। सड़क बिल्कुल सुनसान और अंधेरी थी। लाइट का ज़्यादा इस्तेमाल वो करता भी नहीं था, इसे अंधेरे में रहने की आदत थी। अंधेरे में कदम आगे बढ़ाता वो अपना रास्ता बढ़ा रहा था, जब अचानक ही इसका ध्यान अपनी जान की तरफ चला गया। मेरा दिल चाहता है कि अपने दिल की धड़कन में तुम्हें छुपा लूँ, जहाँ तुम्हें कोई ना देखे मेरे अलावा। मेरा दिल चाहता है कि तुम इस दुनिया में सिर्फ मुझसे बात करो, सिर्फ मुझसे मिलो, सिर्फ मेरे बारे में सोचो। मेरा दिल चाहता है कि तुम्हें इस दुनिया से दूर ले जाऊँ, कहीं ऐसी जगह जहाँ मेरे और तुम्हारे अलावा और कोई ना हो। वाह, बड़ा पॉजेसिव है हीरो जी। मैं तुम्हें छुपा लूँ पूरी दुनिया से। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता मुसलसल इसके बारे में सोच रहा था। वो वक्त दूर नहीं जब मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लूँगा। हाँ मेरी जान, अब मैं और इंतज़ार नहीं करूँगा। अब मैं तुम्हें बताऊँगा कि तुम मेरे लिए क्या हो। अब तुम कोई नादान छोटी सी बच्ची नहीं हो जो मेरे जज्बात को समझ ना सको। अब मैं तुम्हारी ये आज़ादी ख़त्म कर दूँगा, तुम्हें हमेशा के लिए कैद कर लूँगा। इसकी सोचों पर फ़िलहाल सिर्फ़ और सिर्फ इसकी जान का हक़ था। शायद वो इस वक्त किसी की मज़ाहमत नहीं चाहता था। तभी सामने खड़े 2 लड़कों को देखकर इसके माथे की रगें बाहर आने लगी। बहुत शौक है ना तुम्हें क्लास में रौब जमाने का? अब जमा। लड़के चलते हुए इसके करीब आए और इनके पीछे ही वो इनके गुंडे भी देख चुका था। अब हाथ उठा के दिखा, फिर मानता हूँ तुझे। मैंने कहा था ना कि तू जानता नहीं कि मैं कौन हूँ। मुझ पर हाथ उठाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब तू देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। लड़के ने इसे घूरते हुए गुस्से से कहा। इसके साथ ही इसके लोगों ने इस पर हमला कर दिया। अपने आप पर होने वाले हमले को रोकते हुए हैदर ने सामने से भागते आए लड़के पर हमला किया और दूसरी लात से इसने दूसरे लड़के के सीने को निशाना बनाया। इसके बाद एक एक करके वो लड़के से मार खाते हुए अपनी दुर्गत बनवाने लगे। इन दोनों लड़कों की जल्द ही अंदाज़ा हो चुका था कि उन्होंने गलत जगह पंगा ले लिया, लेकिन इनके साथ क्या होने वाला था ये वो खुद भी नहीं जानते थे। मैंने तो नहीं देखी तेरी हिम्मत, तू मेरी हिम्मत देख। हैदर ने कहते हुए अपनी जेब से रिवॉल्वर निकाला और एक लड़के के सीने के बीचों बीच गोली चलाई। वाह, नाइस शॉट। और इसे देखते दूसरा लड़का भाग निकला, लेकिन शायद भागना इसके नसीब में नहीं था। इसने फ़ौरन इसके पैर पर गोली चलाकर इसे बेबस कर दिया। और इसके बाद शाम ने फ़ोन किया। शाम को फ़ोन किया और हाँ शाम, यहाँ ऑफिस से थोड़े फासले पर एक लड़के की लाश पड़ी है, जबकि दूसरे के पाँव पर मैंने गोली मारी है। भागने की कोशिश कर रहा था। इसे ले चलो रिमांड रूम में, ये सारा सच उगल देगा। इसने कहते हुए फ़ोन बंद किया और अपनी जेब से हथकड़ी निकालते इसे पहनाने लगा। कौन हो तुम और मुझे हथकड़ी क्यों पहना रहे हो? वो दर्द से बिलबिलाते हुए बोला। तुम जैसे गुंडे और क्रिमिनल्स मुझे मेजर हैदर शाह के नाम से जानते हैं। तो फिर क्या ख्याल है, ससुराल चले? आखिर में वो ज़रा सा मुस्कुराया। यार आज वो दोनों लड़के नहीं आए। वो बदतमीज़ आवारा लड़के कहाँ गए? इसने क्लास में कदम रखा तो गॉसिप जारी था। वो इग्नोर करते हुए अपनी चेयर पर आकर बैठी। जब ध्यान सामने बैठी सिद्रा पर किया, जो अपने बालों को नया रंग करवाकर पूरी क्लास को दिखा रही थी। एहसास ने नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए अपनी नोटबुक खोली। क्या मतलब न्यू टीचर, वो भी हैंडसम? तुमने मुझे कल टेक्स्ट करके क्यों नहीं बताया? वो अपनी दोस्त को घूरते हुए बोली, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से सिद्रा गैर हाजिर थी। वो ज़्यादातर गैर हाजिर ही रहती थी, अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद। ओह माय गॉड, यानी कि अब तो पढ़ने में भी मज़ा आएगा। वो अपनी सहेली से न्यू टीचर की तारीफ़ें सुनते हुए एक अदा से बोली, जब एहसास ने इसे घूर कर देखा। अभी देख कैसे बातें करिए, जब सर पूरी क्लास के सामने इसकी बेइज्जती करेंगे ना, तब देखना मुँह चुईया जैसा निकल आएगा। ज़ारा इसके कान में मिनमिनाई, क्योंकि इस तरह इसके सामने बोलने की हिम्मत किसी में भी नहीं थी। वो बहुत झगड़ालू किस्म की लड़की थी। जबकि ज़ारा की सरगोशी पर एहसास भी हल्के से मुस्कुरा दी। इसने क्लास में कदम रखा तो कल की बनिस्बत आज क्लास का माहौल थोड़ा ठीक ठाक था। सबने खड़े होकर इसे सलाम किया। सर के इशारे से जवाब देते इन सबको बैठने का कहा इसने। आज क्लास में कुछ नए चेहरे थे जो कल यहाँ मौजूद नहीं थे। इसने एक सरसरी सी नज़र पूरी क्लास में डाली। मिस सिद्रा कल कहाँ गायब थी? रजिस्टर से इसका नाम देखते हुए बोला। सिद्रा इसके अंदाज पर मुस्कुराते हुए खड़ी हुई। कल मेरी पार्लर में अपॉइंटमेंट थी, जाना बहुत ज़रूरी था। सिद्रा एक अदा से बोली।
اگر آپ کا پارلر جانا اتنا ہی ضروری ہے مس سدرا تو ایسا کریں کہ ایک کالج پارلر میں کھلوا لیں تاکہ آپ کی پڑھائی کا حرج نہ ہو۔ اس کے انداز میں حیدر کو سچ مچ غصہ دلایا تھا۔ آئی ایم سوری سر، مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ نیو ٹیچر ہیں، اگر پتہ ہوتا تو میں کبھی چھٹی نہیں کرتی۔ وہ سر سے پاؤں تک حیدر کو دیکھتے ہوئے زومانی انداز میں بولی، مسکرائی۔ اس کی حرکتیں اور انداز نوٹ کرنا حیدر جیسے آدمی کے لیے ناممکن نہ تھا۔ وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں اس کے اشارے سمجھ رہا تھا۔ بیٹھ جائیں، وہ غصے سے بولا۔ پہلے میرے ایک سوال کا جواب تو دیں مسٹر حیدر، آپ کا سر نیم کیا ہے؟ سدرا اسی بے باک انداز میں بولی، دوسروں کے لیے جو بھی ہے لیکن آپ کے لیے میرا سر نیم بھی سر ہی ہے۔ ناؤ کین یو پلیز سٹ ڈاؤن؟ آپ میرا وقت ضائع کر رہی ہیں، وہ اسے گھورتے ہوئے سخت لہجے میں بولا، جبکہ اس بات سے سدرا اپنی بےعزتی محسوس کرتی پوری کلاس کی طرف دیکھنے لگی اور فوراً شرمندگی سے بیٹھ کر اپنا ڈیسک پر سامان ادھر ادھر کرنے لگی۔ شاید اس کا غصہ کنٹرول کرنے کا ایک انداز تھا، جبکہ اس کی اتنی بےعزتی پر احساس اور زارا اپنی مسکراہٹ روکے کلاس سے باہر جا کے کہکے لگانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ وہ دونوں کلاس سے باہر آ کر اپنی ہنسی کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سدرا جس کے سامنے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، سر حیدر نے اس کی اتنی بےعزتی کی تھی کہ سب کے لیے وہ بہت مزیدار خبر تھی۔ وہ دونوں کلاس سے باہر کھڑی تھی جب سر شام اور سر حیدر ان کے قریب سے گزرے۔ ان دونوں کا ارادہ پرنسپل آفس میں جانے کا تھا جب اچانک سر حیدر اسے دیکھ کر رک گئے۔ سر حیدر کا سارا دھیان اس کی کلائی پر تھا جس کو شام اور زارا دونوں نے کچھ خاص نوٹ نہ کیا تھا۔ پھر اگلے ہی لمحے وہ اسے گھورتا ہوا آگے بڑھ گیا تو غصہ کس بات کا تھا زارا بھی نہیں سمجھ پائی اور شام بھی نہیں، لیکن اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر احساس کلاس روم کی طرف بھاگی اور اپنے بیگ سے ایک بریسلٹ نکال کر پہننے لگی۔ تے مسز احساس میرے مسٹر زاوے کی لگدا آج جڑا ٹیچر اسٹوڈنٹ بیس ٹیچر ہی بن کے آیا، دیکھ لینا تسی یہی نکلنا جی۔ واؤ کتنا خوبصورت ہے، کس نے دیا تمہیں؟ زارا نے اس کا بریسلٹ دیکھتے ہوئے بولی، جو وہ بہت خوبصورت تھا۔ ویسے تمہاری ماما کی پسند کو ماننا پڑے گا۔ جب احساس نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا تو وہ خود ہی اندازہ لگا بیٹھی کہ اس کی ماما نے اسے دیا ہوگا، جبکہ اس کے جواب پر احساس صرف مسکرائی۔ پسند ہے مما دی واقعی لاجواب، ایڈا سونا دماد لب لیا زاوک وغیرہ۔ وہ گہری نیند میں تھی جب اسے اپنے چہرے پر کسی گرم سانسیں محسوس ہوئیں۔ وہ جانتی تھی وہ کون ہے، لیکن ڈر کے مارے اپنی آنکھیں نہیں کھول پا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اسے سزا دینے آیا ہے۔ اس نے پھر اس کی سب سے عزیز چیز خود سے دور کی تھی، لیکن اس نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا تھا۔ مس انم اپنی کلاس میں لڑکی کو کسی قسم کی جیولری نہیں پہننے دیتی تھی۔ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، مس نے منع کیا تھا۔ وہ بند آنکھوں سے بڑبڑاتے ہوئے بولی تو وہ مسکرا دیا۔ مس انم کی باتیں مانتی اور میری نہیں؟ وہ اس کے چہرے کو نرمی سے اپنے لبوں سے چھوتا اس کی سانسیں روک رہا تھا۔ احساس کو لگا کہ اب بھی وہ اس پر سے نہ اٹھا تو یقیناً اس کا ننھا سا دل بند ہو جائے گا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے معاف کر دے، میں آئندہ ایسی غلطی نہیں کروں گی۔ اس کی آنکھیں ابھی بند تھی۔ اس کی ہلکی ہلکی منمناہٹ سن کر وہ مسکرا دیا۔ تمہیں سزا دے کر سکون محسوس کرتا ہوں، کیونکہ یہی ایک طریقہ ہے میرے پاس تمہارے قریب آنے کا، تمہیں چھونے کا۔ جب میں اپنے لبوں سے تمہارے کان میں سرگوشی کرتا ہوں تو اپنے اندر سکون محسوس کرتا ہوں۔ جب تمہاری آنکھوں کو چومتا ہوں تو مجھے میرا خواب سچ ہوتا محسوس ہوتا ہے۔ وہ اس کی آنکھوں کو چومتے ہوئے بولا، تمہاری ننھی سی آنکھ میں بہت جلدی میں اپنی شادی کی لونگ سجاؤں گا، اور تمہارے لبوں کو چوم کر مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میرا بھی اس دنیا میں کوئی اپنا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ رکا نہیں بلکہ اپنے کہے پر عمل کرتے ہوئے اس کے لبوں پر جھکا تھا۔ اس کی نرم اور ملائم سانسیں اپنی سانسوں میں اتارتے ہوئے اسے اپنی باہوں میں قید کرنے لگا۔ جذبات کا طوفان اٹھتا چلا جا رہا تھا کہ اس کے انداز میں شدت آ رہی تھی، جب اچانک وہ اس کے لبوں کو اپنے لبوں کی قید سے آزاد کرتے ہوئے اس کے ماتھا کو چھو کر فوراً ہی اس کے کمرے سے باہر نکلا۔ شاید اسے ڈر تھا کہ وہ اپنی ساری حدیں کراس نہ کر دے۔ نکاح کے بعد کون سی حدود تھی؟ وہ تو بس اس کی رخصتی کا انتظار اس کے والدین کی مرضی کے ساتھ کر رہا تھا، جس سے پہلے وہ اپنی اسے محبت کا کوئی نظارہ دکھانا نہیں چاہتا تھا۔ اور زاوی کے تے بھائی بہت رومانٹک تے بہت ہی پوزیسو قسم کا بندہ ہے۔ اس نے کلاس میں قدم رکھا تو سب ایک دوسرے سے باتیں کرنے میں مصروف تھے۔ اسے دیکھتے سب الرٹ ہو کر کھڑے ہو گئے۔ سر ہماری کلاس میں 2 لڑکے تھے نا جو آپ سے بدتمیزی کر رہے تھے، جسے آپ نے تھپڑ مارا تھا، ان میں سے ایک کی ڈیتھ ہوگی۔ سر بیچارہ کیسے پتہ تھا اس طرح سے مر جائے گا؟ کسے پتہ تھا کہ اس طرح سے مر جائے گا؟ اپنے گلاسز ٹھیک کرتے ہوئے عمر نے افسوس سے کہا، اللہ اسے بخش دے، خیر ہم کلاس سٹارٹ کرتے ہیں۔ اظہار افسوس کرتا وہ اپنا مارکر اٹھانے لگا جب نظر 5ویں ڈیسک پر بیٹھی احساس پر پڑی۔ مس احساس یہاں فرنٹ پر بیٹھا کریں، ماشاء اللہ سے ایک تو آپ کی سمجھ ضرورت سے زیادہ آتی ہے اور دوسرا آپ اتنی پیچھے ہو کر بیٹھتی ہیں۔ سدرا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس نے سدرا کی چیئر پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ سر میں ہمیشہ سے یہاں بیٹھتی ہوں۔ سدرا کو غصہ آیا، یقیناً وہ اپنی جگہ چھوڑنے کو تیار نہ تھی، لیکن میری کلاس میں آپ پیچھے جا کر بیٹھا کریں گی۔ ویسے بھی آپ اس چیئر پر بیٹھنے کے قابل نہیں ہیں، کیونکہ میرا نہیں خیال کہ آپ اس کالج میں پڑھنے کے لیے آتی ہیں، اور آپ کی مزید فضولیات میں مجھے انٹرسٹ نہیں ہے، حیدر نے جتاتے ہوئے کہا اور احساس کو آگے آنے کا اشارہ کیا، جو خاموشی سے اپنا بیگ اٹھا کر سدرا کی چیئر پر آ گئی۔ دن گزرتے جا رہے تھے اور آئے دن وہ کسی نہ کسی بات پر احساس کو ڈانٹتا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ وہ میتھ میں ضرورت سے زیادہ کمزور تھی۔ یہ تو شکر تھا کہ اس کا فزکس اچھا تھا، ورنہ جانے اس کا سال کیسا ہوتا۔
آج جمعہ تھا، کلاس میں بہت سے اسٹوڈنٹس مسنگ تھے۔ جمعے کو وہ لوگ پڑھتے نہیں تھے، لیکن سر حیدر نے آ کر کہہ دیا کہ اب سے ہر جمعے ان لوگوں کا ٹیسٹ ہوا کرے گا۔ وہ ایک بھی دن ضائع کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، لیکن اپنے میز پر موجود بہت ساری اپلیکیشن دیکھ کر اسے کافی غصہ آیا۔ وہ جتنا جلدی کلاس میں پہنچنا چاہتی تھی اتنا ہی لیٹ ہو چکی تھی۔ وہ جب پہنچی تو کلاس شروع ہو چکی تھی اور سر حیدر تقریباً بورڈ سیاہی سے بھر چکے تھے۔ نہ جانے وہ میتھ کا کون سا کوسچن تھا سمجھا رہے تھے۔ مس احساس ضابط شاہ، تو آج آپ لیٹ ہیں، کیا دیر سے آنے کی وجہ پوچھ سکتا ہوں میں؟ وہ سب کو بورڈ پر لکھا ہوا نوٹ کرنے کو کہہ کر اس کی طرف بڑھا۔ وہ گاڑی لیٹ ہو گئی، وہ جلدی سے بولی۔ اور گاڑی کے لیٹ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ آپ جانتی ہیں آپ میتھ میں کتنی کمزور ہیں، اور پھر سے کبھی آپ کا لیٹ آنا، کبھی آپ کا چھٹی کرنا۔ آپ کا ارادہ ہے پاس ہونے کا یا نہیں؟ وہ اسے ڈانٹتے ہوئے بولا۔ اس نے تو صرف جمعے کی چھٹی کی تھی، غلطی سے آج ہی لیٹ ہوئی تھی، اور اسے اتنی باتیں سننی پڑ رہی تھی۔ جمعے کو بھی ماما کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے اس نے چھٹی کی تھی۔ اب اس میں ڈانٹنے والی کون سی بات تھی؟ اس نے اپلیکیشن بھی تو بھیج دی تھی۔ میں پوچھوں پاس ہونے کا ارادہ ہے یا نہیں؟ وہ اپنا سوال دہراتے ہوئے بولا، جبکہ احساس نظر زمین میں گاڑے کبھی ادھر تو کبھی ادھر دیکھ رہی تھی۔ اسے انہیں پڑھاتے ہوئے 10 دن ہو چکے تھے اور ان 10 دن کے دوران سب سے زیادہ اسے ہی ڈانٹ رہا تھا۔ مس احساس، بہتر ہوگا کہ اپنی پڑھائی پر غور کرے، ورنہ بیکار میں اپنے ماں باپ کا وقت ضائع نہ کرے۔ جائیں اپنے چیئر پر بیٹھ جائیں، اور جو کوسچنز ہیں ان کا کل ٹیسٹ ہوگا۔ بورڈ پر لکھے سوالوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ٹیسٹ کا کہہ کر وہ باہر نکل گیا۔ جبکہ احساس اچھی خاصی مشکل میں پڑ چکی تھی۔ اس نے ایک نظر زارا کے چہرے کی طرف دیکھا جو منہ لٹ کر بیٹھی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ اسے بھی ان سوالوں کی سمجھ نہیں آئی۔ انہیں سمجھ نہیں آئی تو ٹیسٹ کیا دیتی؟ ماما شادی پر گئی ہوئی تھی، اسے بہت سخت بھوک لگی ہوئی تھی۔ بابا ابھی تک آفس سے نہیں آئے تھے اور اوپر سے اتوار کا بورنگ دن تھا۔ اس طرح سے بور ہو کر بیٹھنے سے بہتر تھا کہ وہ اپنے لیے کچھ بنا لیتی۔ اس سوچ کے آتے اس نے فیصلہ کیا کچن کی طرف آئی۔ ماما نے کہا تھا کہ وہ جلدی واپس آ جائیں گی، لیکن نہ جانے کیا وجہ تھی کہ وہ ابھی تک گھر واپس نہیں آئی تھی۔ وہ اسے گھر کا زیادہ کام نہیں کرنے دیتی تھی۔ وہ کھانا کبھی کبھی بناتی تھی، یا جس دن احسابی کے گھر آنے کے چانسز ہوتے، ورنہ تو وہ بس اتنا ہی کہتی تھی کہ اپنی پڑھائی پر دھیان دو، ضابط تمہاری پڑھائی کی وجہ سے رخصتی نہیں لے رہا۔ آج کل ضابط سے وہ بہت ناراض تھی۔ پچھلے کچھ دنوں سے وہ مسلسل اسے ڈانٹ رہا تھا، اور اب پچھلے کچھ دنوں سے شاید وہ زیادہ سے زیادہ بزی تھا کہ اس کی موبائل پر ضابط کی ایک بھی کال یا میسیج نہیں آیا تھا۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا تھا کہ ضابط نے خود سے اسے موبائل خرید کر دیا تو سختی سے منع کیا تھا کہ اس کا نمبر اس کی کسی دوست کے پاس بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اس موبائل پر وہ صرف اور صرف ضابط سے ہی بات کر سکتی ہے، اور اب نہ جانے کتنے دنوں سے وہ موبائل بالکل خاموش پڑا تھا۔ اسے موبائل رکھنے کی عادت نہیں تھی، اس لیے اکثر کہیں بھی بھول جاتی، جس کی وجہ سے ضابط کو اپنے لینڈ لائن نمبر پر فون کرنا پڑتا، لیکن اس بار سخت ڈانٹ کی وجہ سے وہ موبائل ہر وقت اپنے پاس رکھ رہی تھی۔ پتہ نہیں ویسے کیسی بندی ہے یہ احساس بی بی، فون ہی بھول جاندی۔ اسی تے اپنا آپ بھول جائیے کہ فون نہ بھولیے۔ پرسوں رات کی بات ہے، 3-4 دن پہلے نا ریکارڈنگ کرتے ہوئے نا، ریکارڈنگ کے بعد ایسے میں نے اپلوڈنگ پہ لگائی ہے ایپی، تو میں ہاتھ میں میرا فون تھا، میں نا بات کر رہی تھی اپنی دوست کے ساتھ، تو اب میں نے نا فریج میں سے کچھ نکالنا تھا، اور وہ اس کے لیے میں دونوں ہاتھ ریکوائرڈ تھے۔ میں نے فون کو اندر جا کے رکھنے کا کشٹ نہیں کیا، میں نے فون کو 2 منٹ فریج میں رکھ دیا۔ وہ تو بعد میں فون میرا بیچارہ صحیح نکلا ہے، نہیں تو میرے کرتوت نہیں سی۔ پچھلے 4 دنوں سے اس نے اپنی جان کو بالکل فون نہیں کیا تھا۔ اب وہ اس سے ملاقات کے لیے تڑپ رہا تھا۔ کتنے دن ہو چکے تھے اسے فون کیے ہوئے۔ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر آج وہ گھر آ ہی گیا تھا۔ اس کے پاس ہمیشہ سے گھر کی ڈپلیکیٹ کی موجود تھی، لیکن وہ پھر بھی وہ بیل بجاتا تھا، لیکن آج امی جان کو سرپرائز دینے کے لیے وہ بنا دروازہ کھٹکھٹائے ایکسٹرا کی سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ گھر میں کوئی بھی موجود نہ تھا، صرف کچن سے تھوڑی آواز آ رہی تھی۔ امی جان کا خیال آتے ہی وہ مسکرایا اور کچن کی طرف جانے قدم بڑھائے، لیکن کچن میں امی جان کی جگہ اسے کھڑا دیکھ کر اس کا دل اپنے آپ فل سپیڈ کو دھڑکنے لگا۔ احساس اپنے کام میں مگن، ہر چیز سے بے نیاز پہلے کھانا بنانے میں مصروف تھی، جب اسے اپنی کمر پر سنسناتا ہوا ہاتھ محسوس ہوا۔ وہ اس کی خوشبو محسوس کرتی بے اختیار اپنی آنکھیں بند کر کے، جب اس کی کمر پر گرفت ذرا سخت ہوئی تو مکمل طور پر اس پر اپنا قبضہ جما چکا تھا۔ کیا یہ میرے لیے بنایا جا رہا ہے؟ اس کے لب اس کے کانوں کو چھو رہے تھے۔ نہیں تو یہ تو، وہ اس سے دور ہونے کی کوشش میں بولی۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ وہ فاصلہ بھی قائم کر لے اور ضابط کو برا بھی نہ لگے، کیونکہ اس بات کی بھی ضابط سے الگ سے سزا دیتا تھا۔ مطلب میرے لیے نہیں ہے۔ اس کی کمر پر اپنی گرفت مزید مضبوط کرتے ہوئے وہ پھر سے بولا۔ احساس جواب میں نظر جھکا گئی، وہ محظوظ ہوا۔ چلو تو پھر جو میرا ہے وہ مجھے دے دو۔ اگلے ہی لمحے وہ فاصلہ ختم کر کے ایک بار پھر سے اسے اپنے بے حد قریب کر چکا تھا۔ اس کی سراہی دار گردن سے بال ہٹاتے ہوئے اس کے اپنے لب رکھے، جب احساس مچل کر اس کی گرفت سے نکلنے لگی۔ دل سینے کی سبھی دیواروں کو توڑ کر باہر آنے کو مچل اٹھا تھا، ہاتھ پیر آہستہ آہستہ کانپ رہے تھے، جبکہ ضابط کا آج سے بخشنے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ وہ اس کی مزاحمت کو اگنور کرتے مزید اسے اپنے قریب کرنے لگا۔ ضابط کوئی آج نا گلے میں خراش ہو رہی ہے، تیسری باری ریکارڈنگ کر رہی ہوں نا۔
خیر زاوق کوئی آ جائے گا، وہ تڑپ کر بولی۔ کوئی آ ہی نہ جائے۔ وہ مسکرا کر اس کے لبوں پر جھکا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید محبت بھری کوئی جسارت کرتا باہر کا دروازہ کھلا اور وہ اچانک ہی سے دور ہٹا اور باہر نکل گیا۔ احساس نے سکون کا سانس لیا اور کپ کپاتے ہاتھوں سے چولہا بند کر دیا۔ دل زوروں سے دھڑک رہا تھا، چہرہ سرخی مال تھا، جبکہ لبوں پر ایک شرمیلی سی مسکراہٹ۔ عائشہ نے گھر میں قدم رکھا تو زاوق کو سامنے پا کر کھل اٹھی۔ میرا بچہ، میرے دل کا ٹکڑا۔ وہ اس کی بلائی لیتے ہوئے اس کے پاس آئی اور اسے ملنے لگی۔ پورے ایک ماہ کے بعد وہ اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ یہ عورت زاوق کے لیے بہت اہمیت رکھتی تھی۔ وہ اس کی ماں نہیں بلکہ ماں سے بڑھ کر تھی۔ 13 سال کا تھا جب وہ اسے منافقت سے پاک یہ ایک رشتہ ملا جس سے وہ بے حد محبت کرتا تھا، اور اسی کے وجود کا احساس تو زاوق تھی سوری کی بول گئی میں اور اسی کے وجود کا حصہ تو احساس تھی، جس کے بغیر رہنے کا زاوق سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ عائشہ سے ملتا اس کے گرد بازو پھیلا کے انہی کے کمرے میں چلا گیا۔ اب نہ جانے اسے وہاں کتنی دیر رہنا تھا، کیونکہ ماں بیٹے کی میٹنگ تو کبھی ختم ہی نہیں ہوتی تھی۔ کھانا بنانے کے بعد احساس نے ان کو کھانا لگ جانے کی خبر دی، جبکہ احساس کا روٹھا ہوا انداز وہ کچن میں نوٹ نہیں کر پایا تھا۔ وہ اس سے خفا تھی۔ کیوں؟ وہ خود سے سوال کر رہا تھا، پھر مسکرایا، پھر خاصا اونچی آواز میں سے سنانے والے انداز میں بولا، مسز عائشہ، آپ کی بیٹی بہت نالائق ہے، یہ پڑھائی نہیں کر سکتی، شادی کر دیں اس کی۔ وہ عائشہ کو آنکھ دبا کر مسکراتے ہوئے بولا، ہاں بالکل صحیح کہا، ایک میں ہی نالائق ہوں پوری کلاس میں، خود تو جیسے بہت لائق ہے نا۔ وہ پردے کے پیچھے کھڑی ہلکی آواز میں بڑبڑائی تھی، جس کی آواز اس طرف واضح طور پر جا رہی تھی، ماما کھانا لگ گیا، ٹھنڈا ہو رہا ہے، آئیں اور کھا لیں، میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اس نے زاوق کو سنانے والے انداز میں کہا، اب کہ وہ کھانا صرف زاوق کی فرمائش پر بناتی تھی، اور آج بنا فرمائش کے ہی اسے اپنی جان کے ہاتھوں کا کھانا نصیب ہو رہا تھا۔ کھانے کے دوران بھی وہ باز نہیں آیا، ہر تھوڑی دیر بعد احساس کی جانب جملے پھینکتے ہوئے اسے تنگ کرتا رہا، جبکہ احساس منہ بناتی رہی، جبکہ اس کا پھولا ہوا منہ دیکھ کر وہ مسکرائے جا رہا تھا۔ کھانا آرام دہ ماحول میں کھایا گیا۔ وہ کھانے کے دوران بھی ہر تھوڑی دیر بعد احساس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہا تھا، لیکن وہ خاموشی سے اپنے کھانے پر دھیان دیتی، اس کی کسی بھی بات کا جواب نہیں دے رہی تھی، جبکہ ماما تو بس اللہ سے دعائیں مانگتی تھی ان کی جوڑی سلامت رہے۔ وہ تو اپنی بیٹی کی قسمت پر بہت خوش تھی۔ کتنے دن رہنے کے لیے آئے ہو؟ ماما نے پوچھا۔ کل صبح واپسی ہوگی، وہ مسکرا کر بولا۔ اب آ ہی گئے ہو تو 2-4 دن رک جاؤ، زاوق کچھ دن اپنی ماں کے ساتھ بھی گزار لو۔ عائشہ اداسی سے بولی، پورے مہینے میں مشکل سے گھر 1 دن کے لیے آتا تھا، اور وہ بھی جلدی چلا جاتا ہے۔ اس کے جانے کا سن کر عائشہ اداس ہو گئی۔ کوشش کروں گا اگلی بار رکنے کی، لیکن اس بار تو 1 دن کی چھٹی ملی ہے، اس نے سمجھاتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ اندازہ لگا چکا تھا کہ عائشہ کا موڈ خراب ہو چکا ہے، اور عائشہ اس کی زندگی میں بہت اہم تھی۔ 13 سال کا تھا جب اس کی ماں باپ کے ایکسیڈنٹ میں گزر گئے۔ ایک یہی تو مخلص رشتہ ملا تھا اسے، ورنہ کون تھا اس کا اپنا؟ ہر کوئی اس کی جائیداد کے پیچھے پڑا تھا، حتیٰ کہ خالو بھی۔ کھانا کھانے کے بعد احساس نے برتن سنبھالے، جبکہ اس دوران وہ عائشہ کے پاس ہی بیٹھا ان سے باتیں کرتا رہا، لیکن جب خالو کے گھر آنے کا وقت ہوا تو وہ آرام کا کہہ کر اپنے کمرے میں چلا گیا، اور زیادہ دیر ان کے پاس نہیں بیٹھتا تھا، اور نہ ہی ان کی کمپنی اسے پسند تھی۔ انو تو بس پائی احساس دی کمپنی پسند اور احساس دے ابے دی کسی دی نہیں پسند۔ وہ چاہتے تھے یہ گھر جو اس کے ماں باپ کا ہے وہ ان کے نام کر دے، لیکن ویسا نہیں چاہتا تھا، اور نہ ہی وہ ایسا کرنے والا تھا۔ خالو تو ویسے بہت ہی کوئی گندی فطرت دا مالک ہے، کیونکہ یہ اس کے ماں باپ کی آخری نشانی تھی جسے وہ خود سے دور کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس کا بزنس، اس کی جائیداد، ہر چیز رحمان صاحب کے ہاتھ میں تھی۔ وہ اسے کیسے چلاتے ہیں، کیا کرتے ہیں، زاوق نے کبھی سوال نہیں کیا تھا، لیکن یہ بات بھی کلیئر کر دی تھی کہ اپنے ماں باپ کی جائیداد کا 1 پیسہ بھی وہ کسی کے نام نہیں کرے گا، اور یہی وجہ تھی کہ رحمان صاحب اب اپنی بیٹی کی شادی زاوق کے ساتھ نہیں کروانا چاہتے تھے۔ نکاح کروا دیتا، ہن بیاہ نہیں کرانا چاہتا۔ بہت اچھے، کیونکہ اس شادی میں انہیں کوئی اپنا فائدہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ محنت کش انسان کبھی بھی نہ تھے، ہمیشہ دوسروں کے ٹکڑوں پر پلنے والوں میں سے تھے، اور زاوق کے روپ میں انہیں ایک جیتی جاگتی پیسے کی مشین مل گئی تھی، اور وہ پچھلے 12 سال سے مسلسل اس کی دولت پر عیش کیے جا رہے تھے۔ انہوں نے خود پر کمپنی پر قبضہ جمانا چاہا، جس سے کمپنی کے حالات کافی بگڑ گئے۔ وہ تو ورکرز کی محنت تھی کہ ان کو زیادہ نقصان نہیں ہوا، اور ورکرز نے سارا کا کام سنبھال لیا، ورنہ چند دن میں ہی زاوق کی کمپنی ڈوب سکتی تھی۔ جدو بندے ادھا دے ہون، ادھا دے ذہین تے یہی کچھ ہونا۔ تم نے بات کی زاوق سے جو میں نے کہا تھا اس کے بارے میں؟ کھانے کے بعد وہ پوچھنے لگے۔ نہیں، میں نے اس بارے میں اس سے کوئی بات نہیں کی، اور نہ ہی میں اس بارے میں اس سے کوئی بات کروں گی۔ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ وہ احساس سے محبت کرتا ہے، وہ اسے اس طرح سے طلاق نہیں دے گا۔ اگر طلاق نہیں دیتا تو کہو اسے مکان نام کرے، ورنہ میں اپنی بیٹی کسی بھی قیمت پہ حوالے نہیں کروں گا۔ خدا کا خوف کرے رحمان، اپنی بیٹی کی قیمت لگا رہے ہیں آپ؟ عائشہ نے تڑپ کر کہا۔ بکواس بند کرو بدزاد عورت، میں بس دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ میری بیٹی سے کتنی محبت کرتا ہے، وہ آگے زندگی میری بیٹی کو خوش رکھ سکتا ہے یا نہیں۔ 1 مکان تو نام کر نہیں سکتا، کیسے سمجھو کہ وہ میری بیٹی کو خوش رکھے گا؟ ساری زندگی رحمان صاحب نے بات بنانے کی کوشش کی۔ ہاں تو پھر ایسا کہیں کہ مکان احساس کے نام کرے۔ آپ ایسا کیوں چاہتے ہیں کہ وہ مکان آپ کے نام کرے؟ اور جہاں تک میری بات کرنے کا سوال ہے تو میں اس معاملے میں اس سے کوئی بات نہیں کروں گی۔ یہ مکان اس کے ماں باپ کی آخری نشانی ہے جو میں اسے کبھی نہیں مانگوں گی۔ ٹھیک ہے، اگر تم نہیں کہو گی تو میں اس سے بات کروں گا، میرا طریقہ اسے پسند نہیں آئے گا۔ ایڈا تو رہندہ نہیں پھننے کا۔
رحمان صاحب غصے سے کہتے ہوئے باہر نکل گئے، جبکہ ان کے جانے پر عائشہ پرسکون ہو چکی تھی۔ اب ان کی واپسی لیٹ نائٹ ہی ہونے کو تھی، اور اس شخص کی وجہ سے وہ زاوی کے سامنے اور شرمندہ نہیں ہونا چاہتی تھی۔ ایدا دے بندے نہ کاروبار ہی بہتے سوٹ کر دیا، گھر رہ کے انہوں نے فساد ہی پانا ہوندا، جس طرح وہ پہلے اپنے پچھلے سکندر صاحب سی ہونا رحمان صاحب آ گئے۔ بس لکھے جا رہی ہو، یہ کچھ پلے بھی پڑھ رہا ہے۔ وہ اسے نوٹ بک پر جھکے تیزی سے لکھتے دیکھ کر اس کے پاس قریب آ بیٹھا، جبکہ اسے اچانک یہاں دیکھ کر وہ منہ بنا گئی۔ کچھ ہیلپ کر دوں؟ اس کے منہ کے ڈیزائن صاف بتا رہے تھے کہ وہ جو بھی لکھ رہی ہے غلط ہے۔ ویسے صبح مجھے زارا سمجھا دیتی، لیکن آپ کہہ رہے ہیں تو آپ ہی سمجھا دیں، وہ کاپی سے تھماتے ہوئے احسان کرنے والے انداز میں بولی، جبکہ اس کے انداز پر وہ مسکرا دیا۔ ویسے ایک بات کہوں، زارا تم سے زیادہ نالائق ہے، وہ اپنی ہنسی دباتے ہوئے بولا۔ تو خود تو جناب بہت لائق ہے، بہت کم آواز میں منمنائی، جبکہ وہ اس کے انداز پر وہ مسکرا دیا۔ اگر میں سمجھا دوں تو کیا ملے گا؟ وہ اس کے گال کو دیکھتے ہوئے بولا۔ اس کی بات سننے کے بعد اس کے گال لال ہونے لگے تھے۔ ایک کپ چائے؟ احساس اپنا دوپٹہ صحیح کرتے ہوئے بولی، جو پہلے اس کے سر پر ٹھیک سے سجا ہوا تھا۔ چائے کی جگہ کچھ اور مل سکتا ہے؟ اس پر باقاعدہ اس کے لبوں کو انگوٹھے سے چھو کر بولا۔ نہیں، میں خود کر لوں گی، وہ اسے فاصلے پر کھسکتے ہوئے بولی۔ تم نے انکار کر دیا اور میں نے مان لیا، وہ مذاق اڑانے والے انداز میں مسکرایا۔ اپنا معاوضہ میں خود لے لوں گا، چلو پہلے تمہیں سمجھا دیتا ہوں۔ سمجھ لو، انہیں کرنے تے اپنی لینی ہے۔ وہ بات کرتے ہوئے مسکرایا اور اس کا بازو پکڑ کر اسے کھینچ کر بالکل اپنے قریب کر لیا۔ اب میرے قریب بیٹھ کر صرف مجھے دیکھتی نہ رہنا، سوال سمجھو، مجھے دیکھنے کے لیے ساری زندگی پڑی ہے۔ واللہ رے خوش فہمی ہے، لیکن مجھے لگتا ہے جو احساس دے رہا تھا نا، احساس نے کرنا ہی کوشش ہے، اور اس کے بعد میں اپنا معاوضہ لوں گا۔ اس نے صاف انداز میں کہا تھا کہ اسے رائت کا کوئی موقع نہیں ملے گا۔ اس کے سوال سمجھنے کے بعد وہ اسے انعام دینے کے لیے تیار رہے۔ وہ اسے سنجیدگی سے سوال سمجھا رہا تھا۔ پہلے تو اس کی قربت سے گھبرائی سی تھی، لیکن اس کا سیریس انداز دیکھتے ہوئے احساس ہوا کہ وہ بیکار میں گھبرا رہی ہے، کیونکہ زاوک بہت دھیان سے سمجھا رہا تھا۔ اس لیے اپنی سوچوں کو چھٹکتے ہوئے وہ بھی سوال پر دھیان دینے لگی، اور دھیان سے سمجھنے پر اسے جلدی سمجھ بھی آنے لگے۔ کل اس چیپٹر کا ٹیسٹ تھا اور وہ تقریباً اسے پورا چیپٹر ہی سمجھا چکا تھا۔ ایڈا چنگا بندہ ملیا، واہ! احساس کو ٹیوشن کی بھی ضرورت نہیں ہے، گھر میں ہی سارا کچھ۔ وہ پچھلے والے نوں ڈاکٹر مل گیا سی گھر، تے احساس باجی نوں ٹیچر مل گیا۔ ویری گڈ، پڑا کچھ پلے؟ زاوک نے مسکرا کر کہا تو اس نے جوش میں ہاں میں گردن ہلائی۔ زاوک نے فوراً ہی ایک سوال نکال کر اس کے حوالے کر دیا۔ جو کچھ سمجھ میں آیا کر کے دکھاؤ مجھے، زاوک نے کہا تو وہ خوشی سے جواب حل کرنے لگی۔ کل تک جو اسے بہت مشکل لگ رہا تھا، آج وہی سے بہت آسان لگ رہے تھے۔ بھائی اتنے پریم سے سمجھایا ہمارے زاوک صاحب نے، حالے بھی سمجھ نہ آوے تھے، حالے بھی آسان نہ لگے، اور اب اسے سمجھ آ بھی گئے تھے۔ اگلے 15 منٹ میں وہ سارا سوال حل کر کے اس کے سامنے رکھ چکی تھی، اور اب ایکسائٹیڈ سے اسے دیکھ رہی تھی کہ وہ اسے دیکھ کر بتائے کہ وہ صحیح ہے یا غلط۔ زاوک نے سوال چیک کیا، جو کہ بالکل صحیح طریقے سے حل کیا گیا تھا۔ فائنلی میں نے تمہیں سمجھا دیا، زاوک نے مسکراتے ہوئے کہا تو احساس بھی مسکرا دی۔ چلو اب میرا معاوضہ نکالو۔ وہ شرارت سے مسکراتے ہوئے مزید اپنے قریب کر چکا تھا، جبکہ اسے اپنے اتنے قریب دیکھ کر وہ ایک بار پھر سے گھبرانے لگی۔ اپنی کمر پر زاوک کی انگلیاں چلتی ہوئی محسوس کرتے اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنا اٹھی۔ زاوک اسے خود پر جھکتے دیکھ کر وہ بے بسی سے آنکھیں بند کیے ہوئے سرگوشی میں بولی، اس طرح تم مجھے مزید بے خود کر دو گی؟ وہ دھمکی دے رہا تھا کہ اپنے جذبات بتا رہا تھا، وہ سمجھنے کی کنڈیشن میں نہیں تھی۔ جب اسے اپنے لبوں پر سخت سی گرفت محسوس ہوئی، اسے اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا، لیکن مقابل تو ظالم بنا ہوا تھا، شاید آج وہ اس کی سانس روک دینا چاہتا تھا۔ جذبات کا طوفان شدت پکڑتا جا رہا تھا، اس کی گرفت میں اسے اپنی جان جاتی ہوئی محسوس ہوئی۔ جب اس نے زاوک کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے خود سے دور کیا، اس کے ماتھے کے ساتھ ماتھا ٹکائے وہ گہری سانسیں لینے لگی۔ اتنی شدت سے پیاس لگی ہے، دل چاہتا تیری سانس پی جاؤں، وہ اس کے لبوں پر انگوٹھا پھیرتے ہوئے گمبھیر انداز میں بولا۔ کل ٹیسٹ اچھے سے دینا، وہ ہلکے سے مسکرا کر اس کے قریب سے اٹھ کر چلا گیا، جبکہ احساس اپنی دھڑکنوں کا طوفان سنبھالتے کتابیں ایک طرف رکھ کر فوراً اپنے کمرے میں بھاگ گئی۔ آؤ چھوڑ دوں، اسے کالج کے لیے نکلتے دیکھ کر آفر کی ہیں، کیوں؟ تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ سر حیدر عرف زاوک شاہ میرے کیا لگتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو یاد ہو تو آپ نے پہلے دن خود ہی کہا تھا کہ اپنا اور میرا رشتہ میں کسی کے ساتھ شیئر نہ کروں۔ اس نے اسے یاد دلاتے ہوئے کہا، میں نے یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں اپنے سال کالج کے اندر لے کے جاؤں گا، میں بس یہ کہہ رہا ہوں کہ میں تمہیں کالج تک ڈراپ کر دیتا ہوں، پچھلی گلی میں اتار دوں گا، وہاں سے آگے خود چلی جانا۔ وہ مسکرا کر آئیڈیا دیتا باہر نکل گیا۔ یقیناً آج کی صبح اس کے لیے حسین تھی، اور اب شروع ہونے والا یہ سفر بھی۔ اس کے باہر نکلتے ہی احساس اپنا بیگ اٹھائے اور اپنے جذبات پر قابو کرتے ہوئے اس کی گاڑی میں آ گئی۔ ہاں، کیونکہ اس کے ساتھ بیٹھنے کی خوشی تو اس کے ساتھ بھی شیئر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ سفر خاموشی سے گزر گیا، وہ ہر تھوڑی دیر بعد اسے دیکھتا تو وہ مسکرا کر نظریں جھکا لیتی۔ اس کا یہ شرمیلا انداز زاوک کے لیے اس کی جان تھا۔ اسے کالج کے قریب چھوڑتے ہوئے زاوک نے اسے کھینچ کر اپنے قریب کیا اور اسے اپنے بے رحمانہ انداز سے اس کے گال کو نشانہ بنایا۔
تمہاری چہرے پر میری قربت کی سرخی بہت حسین لگتی ہے۔ اس کے اچانک اپنے قریب آنے پر پہلے تو وہ گھبرا کر اپنا دل تھام چکی تھی، لیکن اس کی اگلی جسارت نے اس کے پورے جسم میں سنسنی پھیلا دی۔ کانپتے ہاتھوں کو قابو کر کے وہ جلدی سے گاڑی سے باہر نکلی، جبکہ اس کی حالت پر ضابط کہکہ لگا کر گاڑی سٹارٹ کرتا آگے بڑھ چکا تھا۔ ٹیسٹ کی کیسی تیاری ہے؟ زارا اداس بیٹھی تھی جب وہ اس کے پاس آ کر پوچھنے لگی۔ اتنی بری کہ دل کرتا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے کالج سے گھر بھاگ جاؤں، زارا منہ پہ سور کر بولی۔ تو اسے کل رات کا ضابط کا جملہ یاد آ گیا کہ تمہاری دوست زارا تم سے زیادہ نالائق ہے۔ وہ ہلکی سی مسکرائی اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ چلو میں سمجھا دیتی ہوں، میری تیاری اچھی ہے، وہ اسے حوصلہ دیتی بولی تو زارا کھل کر مسکرا دی۔ تم نے کیسے تیار کیا؟ اتنا مشکل تھا؟ مجھ سے تو نہیں ہوا۔ رات ساری بیٹھ کے لگی رہی، اس وقت بھی نیند آ رہی ہے، کیسے کیا تم نے؟ وہ پور امید سے دیکھ کر پوچھنے لگی۔ مشکل نہیں تھا، بس ٹھیک سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ چلو آؤ میں تمہیں سمجھاتی ہوں، دیکھنا ابھی سمجھ میں آ جائے گا۔ وہ بک کھول کر اسے سمجھانے لگی اور اس کے سمجھانے سے تھوڑی دیر میں اسے سب سمجھ میں آنے لگا۔ اسے امید تھی کہ اس کا اور زارا کا دونوں کا ٹیسٹ آج اچھا ہوگا۔ ویسے یار تمہیں تو میتھس بالکل بھی پسند نہیں، پھر تم نے یہ سبجیکٹ کیوں لیا؟ وہ اسے دیکھ کر مجھ پوچھنے لگی۔ ہاں یاد ہے، تمہارا منگیتر آرمی ایجنٹ ہے نا، اور آرمی والے تو بہت پڑھے لکھے ہوتے ہیں، اسی سے مقابلہ کرنا چاہتی ہو کیا؟ زارا چھیڑتے ہوئے بولی۔ منگیتر شوہر کتنی بار بتا چکی ہوں کہ ہمارا نکاح ہوا، مجھے یہ منگیتر لفظ بالکل اچھا نہیں لگتا، اس میں نہ کوئی پاکیزگی اور نہ کوئی جذبات۔ شوہر لفظ سے کتنی لگن ہوتی ہے نا، اسے لیتے ہوئے وہ شخص آپ کے سامنے آ جاتا ہے جس سے آپ بے پناہ محبت کرتے ہیں، جس کے ساتھ آپ کا ہر جذبات جڑے ہوتے ہیں۔ وہ کھوئے ہوئے انداز میں بولی۔ ہائے ظالم، یہ محبت تم نے کبھی اسے بتایا کہ تم اسے کتنی محبت کرتی ہو؟ زارا آہ بھر کر کہنے لگی۔ محبت لفظوں کی محتاج نہیں ہوتی، یہ تو آنکھوں سے بیان ہو جاتی ہے۔ اور اب تم یہ محبت نامہ بند کرو، جلدی سے آخری 2 سوال حل کرو، اس کا طریقہ تھوڑا الگ ہے۔ وہ اس کا دھیان ٹیسٹ کی طرف لگاتی ہوئی بولی تو زارا مسکرا کے اپنا کام کرنے لگی۔ وہ شخص بہت لکی ہوگا جو تم سے محبت کرتا ہے، نہ جانے میں کب ملوں گی اس سے۔ زارا سوال حل کرتے ہوئے بڑبڑائی تو احساس مسکرا دی۔ وہ تو بیچاری جانتی بھی نہیں تھی کہ وہ نہ جانے اس سے پچھلے 1 مہینے میں کتنی بار مل چکی۔ اس نے جیسی کلاس میں قدم رکھا سب سے پہلے ٹیسٹ کے لیے ہی کہا تھا۔ پچھلے 10 دن سے اس نے جو چیپٹر سب اسٹوڈنٹس کو سمجھایا تھا، آج اس کا ٹیسٹ تھا۔ سب کو الگ الگ سوال لکھوا کر اب وہ اپنی کرسی پر بیٹھا تھا۔ کچھ لوگ اپنے سوالات حل کر رہے تھے جبکہ کچھ لوگ اگلے پچھلے ٹیبل کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اسے اپنے کالج کا دور یاد آیا جب وہ اور شام بھی یہی سب کچھ کیا کرتے تھے۔ اس نے جان بوجھ کر سب کو الگ الگ سوال دیا تھا تاکہ کوئی بھی کسی کی مدد نہ کر سکے۔ ہاں تو ویسے بڑا ہی سخت گئی ٹیچر ہے۔ سب پر نظر ڈالتے ہوئے اس نے ایک نظر سدرا کو دیکھا جب اس کی آنکھیں غصے سے بھر آئیں۔ سدرا اس کلاس سے باہر نکل جائیں، وہ جو کب سے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کی آواز پر چونکی۔ آپ کو شاید میری آواز نہیں آئی، میں نے کہا میری کلاس سے باہر نکل جائیں، اسے گھورتے ہوئے بولا۔ یہ نیا ٹیچر جب سے آیا تھا اس کی بےزتی کیا جا رہا تھا، کتنے اشارے کر چکی تھی وہ اسے، ہر طرح سے اس پر اپنے حسن کا جادو چلانے کی کوشش کر چکی تھی۔ سدرا بی بی تو جو مرضی کر لا، او بھائی ساڈے جڑے ہے نا او ضابط صاحب، او احساس دے پیچھے پاگل آ تے انہیں تیرے حسن دے تیری بیوٹی پارلراں دے کچھ نہیں ہو سکتا وہ سامنے، ٹھیک ہے؟ لیکن نہ جانے یہ کس مٹی سے بنا تھا جس پر نہ تو اس کے حسن کا کوئی اثر ہو رہا تھا اور نہ ہی اس کے اشاروں کو سیریس لے رہا تھا۔ سدرا سے گھورتی ہوئی اپنی سیٹ سے اٹھ گئی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کے پیچھے سدرا کے چمچیوں کے منہ بنا دیکھ کر زارا اپنی ہنسی پر کنٹرول نہ کر سکی۔ بیچاری ہر طرح سے سر حیدر پر لائن مارنے کی کوشش کرتی، لیکن مجال ہے جو سر حیدر سے نظر اٹھا کر دیکھے۔ وہ اس کے کان میں پھسپھسائی تو وہ بھی مسکرا دی۔ زارا کوئی مسئلہ ہے آپ کو بھی کلاس سے باہر جانا ہے؟ وہ ان دونوں کی سرگوشی سن تو نہیں پایا تھا، لیکن کلاس میں ان کا یہ انداز حیدر کو برا لگا تھا۔ نہیں سر، میں تو پینسل مانگ رہی تھی۔ اس نے فوراً ہی اس کی ڈیسک سے پینسل اٹھائی۔ آپ کالج میں آ چکی ہیں زارا، 1-1.5 سال میں آپ یونیورسٹی میں چلی جائیں گی، یہ اسکول کے بنائے بہانے بنانا چھوڑ دیں، وہ اسے گھورتے ہوئے بولا۔ زارا شرمندگی سے سر جھکا کر اپنا پیپر حل کرنے لگی۔ آج صبح یہ سوال اسے احساس نے سمجھایا تھا اور اس کی قسمت میں وہی سوال آیا تھا۔ ٹیسٹ ختم ہونے کے بعد جب حیدر نے سب کے پیپر اٹھائے، اس کے مسکراتے نظروں نے اسے مسکرانے پر مجبور کر دیا۔ یقیناً ٹیسٹ بہت اچھا ہوا تھا، اس لیے وہ اتنی خوش تھی۔ جبکہ وہ ان دونوں کی مسکراہٹ کلاس سے باہر کھڑی کی سدرا بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ آج سدرا حالے تک کلاس سے باہر ہی کھڑی ہے، بندہ پوچھے جا کے انجوائے کر تو۔ مریم، یہ احساس کو تو نکاح ہوا ہے نا؟ اس نے مریم کے کندھے پر ہاتھ پھیلاتے ہوئے پوچھا۔ ہاں سنا تو میں نے بھی یہی کہ اس کا نکاح اس کے کزن کے ساتھ ہوا۔ مریم نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ پھر بھی دیکھے نا سر حیدر پر کیسے لائن ماری ہے، اور سر حیدر میں بھی اس میں انٹرسٹڈ لگتے ہیں۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی تو مریم نے نام میں گردن ہلائی۔ وہ ایسی لڑکی نہیں ہے، غلط سوچ رہی ہو تم، ویسے بھی سر حیدر کچھ زیادہ ہی اسٹرکٹ ہیں۔ یاد نہیں سر نے پہلے ہی دن اسے کتنی بری طرح سے ڈانٹا تھا۔ مریم نے اس کی بات کی نفی کی تو سدرا نے بھی سر ہاں میں ہلا دیا، لیکن ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر اس کی آنکھوں میں مرچی چبھی تھی۔ وہ گانا یاد آ گیا، تجھ کو مرچی لگی تو میں کیا کروں۔ اچھا جی، اب یہ ہماری 1 منٹ رکیں، ایپیسوڈ یہاں پہ اپنے اختتام کو پہنچی ہے۔ تو کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ انشاءاللہ کل ملیں گے ود نیو ایپیسوڈ، تو تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں اور رائے کا بھرپور اظہار کریں۔
میری طرف سے بہت سی دعائیں آپ کے لیے. اللہ حافظ.